تھے اور اس کے باہر ہزاروں کی تعداد میں جو اس کے پیڑ لوگ تھے جنہیں فری بسوں کے ذریعے لنگر کے آسرے پر بلایا گیا تھا، وہ مکمل طور پر تیار تھے کہ جب یہ شخص کہے انہیں اشتعال دلائے وہ ہم پر دھاوا بول دیں، اور اس کے بعد پھر جس کی جان جائے، جس پر تشدد ہو، اس کا الزام ان لوگوں کے اشتعال پر ڈال دیا جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جناب چونکہ انہوں نے ان کے جذبات کو مجروح کیا اس لیے یہ لوگوں کا ریئیکشن تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محترم، الحمدللہ آج ایک کلپ میں نے دیکھا سید اقرار الحسن شاہ صاحب کا، جو کہ سر عام ٹیم کے ایک ٹی وی اینکر ہیں، جس نے ایک ایسا اچھا کام کیا کہ دل بہت خوش ہوا کہ ایک بندہ جعلی پیر، وہ جعلی پیر فراڈیا دھوکے باز لٹیرا جو عرصہ دراز سے کئی سادہ لوگوں کو لوٹ رہا تھا اور انہیں ورگلا کر ان سے پتہ نہیں کس کس طرح کے دھندے کروا رہا تھا، اور جس نے باقاعدہ اپنی ایک غنڈوں کی ٹیم بنا رکھی تھی اور اس کے ذریعے سادہ لوگوں کو لوٹ کر جو بیچارے مریض اس کے پاس جاتے، کئی بیچارے مریض مصیبتوں کے مارے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تو کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا مریض اس کے پاس جاتے اور الٹا شفا ملنے کی بجائے یہ پیسہ لوٹ کے انہیں واپس بھیجتا۔ تو اس طرح اس نے جو دھندا چلایا ہوا تھا کہ اس کی جو ٹیم اپنی تھی، کیل ڈال کے ان کے منہ میں، جو پھر بعد میں وہ منہ کے اندر رکھے ہوتے بعد میں لوگوں کے سامنے نکالتے، اور کیمرے کے ذریعے وہ سارے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھا رہا تھا اپنا دھندا، اور لوگوں کو اس طرح وہ لوٹ رہا تھا، انہیں ورگلا رہا تھا۔ اقرار الحسن شاہ صاحب کو موت کی دھمکیاں اس کی طرف سے ملتی رہیں، یعنی اس کے آپریشن سے پہلے جب آپ گئے اپنی ٹیم کو لے کر، اس سے پہلے بھی آپ کو موت کی دھمکیاں ملتی رہیں، آپ کو قتل کی دھمکیاں اس فراڈیے نے بھی دی، اور اس کے جو اور گنڈے تھے ان کی طرف سے بھی دھمکیاں ملتی رہیں۔ لیکن آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے موت کا خوف کیے بغیر، زد و کوب ہونے کا خوف کیے بغیر آپ وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جو اس کمینے نے اور اس کی ٹیم نے آپ کو وہاں پر زد و کوب کرنے کی کوشش کی اور آپ سے کیمرے چھیننے کی جو کوشش کی گئی، لیکن آپ پھر بھی اپنی ثابت قدمی پر ڈٹے رہے، اور آپ نے اس کمینے کا پردہ چاک کیا کہ یہ ولایت کے دعوے کرتا ہے، یہ جھوٹا جن کے چہرے سے فسق و فجور جھلکتا ہے، یہ ولایت کے دعوے کرتا ہے، جو بسم اللہ شریف نہ پڑھ پائے، وہ کیسے اس بدبخت کی مت ماری گئی، لوگوں کو وہ فراڈ اور دھوکے کے ذریعے ورگلا رہا تھا۔ تو اس واسطے اس بندے کے ذریعے کتنے ایسے لوگ تھے، ہم تو کئی لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ الٹا سمجھنے کی بجائے وہ ہمارے گلے میں پڑ جاتے، ہم سے الجھنے لگتے تھے۔ تو اس بندے کے ذریعے جو اللہ کے سچے ولی تھے، اس کمینے کے ذریعے زندہ ہیں یا پردہ کر گئے، ان کو یہ کمینہ بدنام کر رہا تھا۔ اب وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں، ان کی شانوں کے، ان کے کرامات کے جو منکر ہیں، ان لوگوں کو یہ بہانہ مل گیا۔ وہ لوگ اس نام نہاد جو حق خطیب بنا ہوا ہے، اس کا چہرہ لوگوں کو دکھا کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ فراڈیا ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ تو وہ ولیوں پر حملہ کر رہے تھے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ بندہ، یہ بغیرت کس طرح اللہ کے ولیوں کے لیے یہ بدنامی کا باعث بن رہا تھا، اور اس طرح کے جو بھی اور سرگنے ہیں، لیکن اس طرح جو اور ہیں جعلی پیر، انشاءاللہ ان کا بھی پردہ چاک ہوگا جب ان کے بڑے کا سر کچلا گیا ہے۔ اور پھر اس طرح کے جو اور دھندے میں لگے ہوئے ہیں، ہم انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، مت لوٹو غریب لوگوں کو، مت لوٹو ان لوگوں کو، خواہ وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، جو بیچارے مصیبتوں میں مبتلا ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں، اور ان کے ذریعے تم کروڑ نہیں ارب پتی بنے۔ اب اس کا جو پردہ چاک ہوا ہے، اس نے 11 ارب لوگوں سے لوٹ لوٹ کے بنایا ہوتا، 11 ارب۔
تو دیکھو اس طرح کی اور جو بھی جالی ہیں، ہم لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے جعلی پیروں سے بچو، اپنے ایمان بچاؤ، اپنے عقیدے بچاؤ، اور ایسے لوگوں کو جا کر یار جن کے چہروں سے فسق فجور جھلکتا ہے. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دھندے میں شریک ہیں. میں ایک اور کا بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ جو نکا پیر ہے اس نے بھی اپنی ایک ٹیم بنا رکھی ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں سب مسلمانوں سے، عوام اہل سنت سے، ان کے دھندے میں نہ آنا، ان کے فراڈ میں نہ آنا، ان کے جال میں نہ پھنسنا. یہ انہوں نے اپنی پوری ٹیم بنا رکھی ہے جس کے ذریعے یہ لوگوں کو پھنساتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حق خطیب نام کے غنڈے، لفنگے، اوباش اور بدماش کی جانب سے مجھ پر اور میری ٹیم پر حملہ کرنے کے مناظر کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اور آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی مزید ویڈیوز بھی دکھائیں گے، اس لیے کہ اس بدماش کی جانب سے اور اس کے کنٹوٹوں کی جانب سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہماری جانب سے نہ تو کوئی تشدد ہوا، نہ کوئی مار پیٹ ہوئی، نہ ہی ہم نے اقرار الحسن کو اور ان کی ٹیم کو یرغمال بنایا. تو آج کے اس ویلاگ میں ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اصل میں حق خطیب کتنا بڑا غنڈہ ہے، کتنا بڑا بدماش ہے، اور اس کا آستانہ جو کہ ایک اڈا ہے اس کی کمائی کا، دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، نوسر بازی کے ذریعے، جال سازی اور شعبدے بازی کے ذریعے، وہاں پر کس طرح غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر استعمال کیا جاتا ہے اپنے حق میں، یا لوگوں کی زبان بند کروائی جاتی ہے. تو ذرا ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے حق خطیب کے غنڈوں نے، جو کہ خود بھی ایک غنڈہ ہے اور غنڈوں کا سرغنہ ہے، ہماری ٹیم پر تشدد کیا، مار پیٹ کی گئی. اور ظاہر بہت سارے مناظر ریکارڈ اس لیے نہیں ہو سکے کہ اس کے غنڈوں کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ ہمارے کیمروں کو اور ہمارے موبائلز کو چھین لیا جائے یا انہیں بند رکھا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بار بار کیمروں کو بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، موبائل چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے. یہ چند 100 غنڈے تھے جو اس ہال میں اور اس کے باہر ہم پر تشدد کر رہے تھے. سو خطرہ معمولی نہیں تھا. یہ چند 100 ٹرینڈ غنڈے ظاہر ہم پر مستقل طور پر تعینات تھے، اور اس کے باہر ہزاروں کی تعداد میں جو اس کے پیڈ لوگ تھے جنہیں فری بسوں کے ذریعے لنگر کے آسرے پر بلایا گیا تھا، وہ مکمل طور پر تیار تھے کہ جب یہ شخص کہے انہیں اشتعال دلائے وہ ہم پر دھاوا بول دیں، اور اس کے بعد پھر جس کی جان جائے، جس پر تشدد ہو، اس کا الزام ان لوگوں کے اشتعال پر ڈال دیا جائے. صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جناب چونکہ انہوں نے ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اس لیے یہ لوگوں کا ریاکشن تھا. تو ہم صحیح معنوں میں موت کے منہ میں جا کے حق خطیب کو بے نقاب کرنے کے مشن پر نکلے تھے، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی سپورٹ سے پروردگار دو عالم نے ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا کی. اختتام پر انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آئیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ مذہب کے نام پر یہ شخص کتنا بڑا دھندا کر رہا ہے. ختم نبوت کے نام پر کس طرح سے اس شخص نے اپنی دکان چمکا رکھی ہے، کس طرح سے ولایت کے نام پر یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، کس طرح سے تصوف اور طریقت کے نام پر یہ لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے. 11 ارب روپے کی جائیدادوں کے ثبوت میں اس ہفتے کے اختتام پر آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو براہ راست حق خطیب کے نام پر ہیں، اور ان کا کوئی سورس آف انکم ڈکلیئرڈ نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں بتایا گیا. اور ہمارے سوال کے جواب میں ایک شخص کو کھڑا کر دیا کہ اس نے یہ گفٹ کی ہے جائیداد، اور جب ہم نے پوچھا کہ کتنی جائیداد گفٹ کی ہے تو اس نے کہا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں قوم کو بتاؤں گا، میں اس ملک کے علماء اور مشائخ کو بتاؤں گا کہ کیا مذہب اتنا پروفیٹیبل دھندا ہے کہ ایک شخص
جو کہ فراڈیا ہے, جو کہ شعبدے باز ہے, اور شعبدے بازی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا, اس کے نام پر 11 ارب روپے کی جائیدادیں ہیں, اور ان کے ثبوت انشاءاللہ اس ہفتے کے اختتام پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قوم کے سامنے رکھوں گا, اور پھر جواب دیں اس ملک کے علماء اور مشائخ کہ کس طرح سے آپ مذہب کے نام پر کاروبار کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں ایک ایسے شخص کو. ہم چاہتے تو ہم اس غنڈہ گردی کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے تھے, مقدمہ بھی درج کروا سکتے تھے, لیکن ہم اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کی عدالت میں لے کر گئے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پر, دین اسلام کے نام پر, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ختم نبوت کے نام پر اس شخص کو دھندا کرنے کی اجازت مت دیجیے. اس بد کردار اور بد وضع انسان کو یہ اجازت مت دیجیے کہ